الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنى نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سعید نے سفیان سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو اسحاق نے براء رضی اللہ عنہ سے۔ ان سے ایک آدمی نے کہا یا ابا عمارہ ولیتم یوم حنین، اے ابو عمارہ حنین کے دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے تھے۔ قال اللہ واللہ ما غل النبی، وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹھ نہیں پھیری تھی، ولیکن واللہ سرعان الناس، لیکن جو جلد باز لوگ تھے انہوں نے پیٹھ پھیری تھی۔ فلقیہم حوازن بن نبل، حوازن قبیلہ نے ان کو تیروں کے ساتھ استقبال کیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلتہ البیضاء، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر تھے۔ وابو سفیان بن الحارث آخذ بلجامہا، اور ابو سفیان بن حارث آپ کی اس خچر کی لگام کو تھامے ہوئے تھے، مہار کو تھامے ہوئے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حنین کا غزوہ عرب کے غزوات میں سے سب سے آخری ہے۔ عرب کی سرزمین پہ جو آخری غزوہ کیا گیا وہ حنین کا تھا، اگرچہ اس کے بعد جنگ تبوک بھی ہوئی ہے اور بھی معاملات، لیکن عربوں کے ساتھ جو آخری غزوہ تھا وہ حنین کا تھا۔ حنین یہ حوازن اور ثقیف دو قبیلے تھے جو بڑے جنگجو اور بڑے سخت قوم تھی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر ان کی طرف گئے۔ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو ان کا علاقہ کچھ ایسا تھا کہ اس میں ٹیلے بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، اور علاقہ بھی راستے بھی ذرا دشوار تھے۔ صحابہ کرام جیسے ہی ان گھاٹیوں کے اندر گھسے تو ان کے تیر انداز چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ تو یہ تو یقیناً سب کو علم ہے کہ انسان کو گمان بھی نہ ہو، اچانک اس کے ساتھ ایسی کیفیت ہو جائے تو ایک دفعہ پاؤں اکھڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بشری تقاضے کی بنیاد پر یکدم ان کے پاؤں اکھڑے اور پیچھے کو بھاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ بہادر تھے، آپ اپنی سفید رنگ کا جو خچر تھا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ واپس نہیں مڑے، آپ وہیں پر کھڑے رہے، اور آپ کے ساتھ تاریخی روایات کے مطابق 12 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے۔ یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین میں سے یہ آپ کے ساتھ ٹکے رہے۔ اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا، آپ کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے آپ کی خچر کی مہار کو پکڑا ہوا تھا اور یہ کھڑے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی صحابہ کرام کو کہ اے کیک کروا لو، یعنی کہ بیت رضوان جو ہوئی تھی یہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی، اور اس پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان قربان کریں گے اسلام کی خاطر۔ تو آپ نے اسی وعدے کو یاد کروایا۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے جن کی آواز اونچی تھی، آپ نے ان کے ذریعے یہ کلمہ بلند کروایا، جس کے کان میں یہ آواز پڑتی گئی وہ واپس آتا گیا۔ پھر بالآخر سارے صحابہ کرام واپس آ گئے، اور پھر اس قبیلے پر حملہ ہوا، اور چند ہی لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلہ فتح کروا دیا۔ اور یہ اتنے جنگجو لوگ تھے جو اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنا مال سب کچھ لے کر آئے تھے، تاکہ ہمیں پیچھے کی خبر ہی نہ رہے، تاکہ ہم، کیونکہ انسان کے جب بیوی بچے ساتھ ہوں پھر وہ ان کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے، یہ سب کچھ ہی لے آئے تھے۔ اور اس غزوے کے بعد صحابہ کرام کو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اس کے قریب قریب اونٹنیاں اور اسی طرح دیگر مال
بے شمار ملا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن اس قبیلے کا انتظار کیا۔ جب کچھ دن گزر گئے آپ نے پھر مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور آپ نے ان کے بیوی بچوں کو بھی غلام بنا دیا، تقسیم کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اب ایک چیز لے لو، یا اپنے بیوی بچے لے لو یا اپنا مال لے لو، کیونکہ میں اس کو تقسیم کر چکا ہوں۔ جب میں تقسیم کر چکا ہوں تو لوگ اس کے مالک بن چکے ہیں۔ اگر میرے پاس ہوتا، میں نے تمہارا انتظار کیا تو میں دونوں چیزیں تمہیں واپس کرتا، لیکن اب ایک چیز تم لے سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیوی بچے ہمیں دے دیں۔ چنانچہ ان کے بیوی بچے ان کو دے دیے گئے، اور جو مال تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو چکا تھا تو اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ البتہ پھر دیگر غزوات میں اور بیت المال کے ذریعے ان کو مدد ان کی ہوتی رہی، اور ان کی جو کمی کوتاہی تھی وہ پوری کر دی گئی۔ اصل میں جنگ حنین کے دن جو ایسا ہوا نا، اس کی بڑی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام بزدل تھے، نعوذ باللہ، وہ بزدل نہیں تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے دلوں میں بس یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ جتنے غزوے ہوئے ہیں ان سب میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ بس اس دفعہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ آ گیا کہ ہم تو 12,000 کا لشکر ہیں، ٹھاٹھے ماردہ سمندر ہیں، آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مشکل ان پر ڈال دی۔ تو اس لیے یہ اس موقع کی طرف اشارہ کیا کہ کسی آدمی نے برا سے کہا کہ تم تو سب بھاگ گئے تھے حنین کے دن، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھاگے تھے، وہ تو کھڑے تھے، ہاں ہم میں جو تیز مزاج لوگ تھے وہ ذرا پھر گئے تھے، اور پھر وہ بھی پلٹ آئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر، یہاں پر بھی امام بخاری جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد کے میدان میں گھوڑا لے جانا افضل ہے، اگر گھوڑا نہ ہو تو خچر اور گدھا بھی لے جایا جائے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں، جس طرح کہ اس موقع پر آپ اس خچر پر تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایسے لمحات پر کسی بڑے آدمی کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا، جس طرح کہ ابو سفیان بن حارث آپ کی خچر کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے، اور ایسے موقعوں پر جرأت اور شجاعت والے اشعار پڑھنا اور اپنے خاندان پر فخر کرنا ایسے موقعوں پر جائز ہے، کیونکہ جنگ کے میدان میں آپ نے فرمایا جو بندہ تکبر کی چال چلتا ہے، عام طور پر تکبر کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جو بندہ جنگ کے میدان میں ایسی چال چلتا ہے اللہ کو یہ بندہ پسند ہے، کیونکہ اس کا مقصد کافروں پر رعب ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو شعر پڑھا، اپنے نسب کے اوپر فخر کیا، یہ جنگ کی وجہ سے تھا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں سچا نبی ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ آئے گی، وقتی طور پر جو تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے میں سچا نبی ہوں، آؤ میری طرف آؤ، میں جھوٹ نہیں کہتا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دادے کی طرف بھی انسان اپنی نسبت کر سکتا ہے، اس طرح کہ آپ کے والد کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن آپ اپنے دادے کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کیونکہ عبد المطلب ایک معروف اور قبیلے کے سردار تھے، جبکہ جو عبداللہ تھے باوجود اس کے کہ مکارم اور اخلاق ان کے اندر بہت اچھے تھے، لیکن جوانی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے، عمر زیادہ پائی نہیں، جس وجہ سے لوگوں میں ان کا زیادہ تعارف نہیں ہوا۔ تو دادا ایک سردار آدمی تھا، معزز تھا قبیلے کا، اور اس کا نام معروف تھا، تو معروف کی طرف نسبت کرنا اپنے داداؤں میں سے یہ جائز ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور پوتا بھی جو ہوتا ہے یہ بیٹوں جیسا ہوتا ہے، اگرچہ وراثت میں اس کے احکام الگ ہیں، اور اسی طرح جو دادا پردادا ہوتا ہے یہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اگرچہ وراثت میں احکام کچھ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2874۔